السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 2022 میں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کیسی رہے گی۔ اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ فیکٹرز کو انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جیسے ہی کچھ بینیفٹس دیے گئے تھے، اس کے ساتھ ہی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں بوم آیا تھا، جس میں سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ سبسڈی ہے، جو کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ لونز کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی تھی اور ریگولرلی اس سے عوام فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جیسا کہ ریسنٹلی ہم لوگ منی بجٹ میں دیکھتے ہیں تو باقی تقریباً تمام چیزوں سے سبسڈی ہٹا دی گئی ہے، لیکن اس لو کاسٹ ہاؤسنگ لون سے سبسڈی ابھی تک نہیں ہٹائی گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے ایک سگنل ملتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے جو بینیفٹس گورنمنٹ نے دیے ہیں وہ انہیں 2022 میں بھی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے۔ دوسری چیز یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایف بی آر ویلیویشنز جو زیادہ ہو گئی تھیں جن ایریاز کی، حکومت نے وہاں پر عقل مندی سے کام لیا ہے اور اب جو نئے ریٹس آئیں گے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کے بعد آئیں گے، جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ تو پریویسلی جس حد تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے پرابلم دکھ رہی تھی نیو ٹیکس ویلیویشنز کو لے کر، یہ پرابلم بھی سولو ہو جائے گی اور اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس کے تمام مٹیریلز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں اور کوئی ایڈیشنل ٹیکس ان پر امپوز نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کنسٹرکشن انڈسٹری پہ نیو ٹیکس امپوزیشن سے بھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پورے ملک میں ایک فضا سی قائم ہے کہ بہت سے روڈ لنک نیٹ ورکس جو ہیں وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، بہت سے موٹر وے روٹس، ہائی ویز وغیرہ ایڈ کی جا رہی ہیں، سی پیک کے تحت بھی بہت سے نئے روٹس بن رہے ہیں، انٹر سٹی انٹرا سٹی بھی بہت سے نئے روٹس بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوکیشنز میں مزید اضافہ ہوگا، جیسا کہ رنگ روڈ بن جاتی ہے، مرگلہ ایونیو بن رہی ہے، لاہور رنگ روڈ پر بھی کام جلد شروع ہونے والا ہے، ملیر ایکسپریس وے اس کا بھی پلان ہے۔ تو ان کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ریئل اسٹیٹس ہوں گی، جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی، ان سب کے ریٹس پہ بھی بہت پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت قابل ذکر ہے کہ مارچ 2021 سے لے کر سپٹمبر 2021 تک جو ایک بوم پیریڈ آیا تھا، وہ سپٹمبر کے بعد اس میں کافی سیلنگ وغیرہ سٹارٹ ہوئی ہے اور کوریکشن ہوئی ہے، اور تقریباً مارچ تک اس کوریکشن کو 6 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ یعنی 6 مہینے کا جو بوم آیا تھا وہ کوریکشن اس میں ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مارچ کے منتھ میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا نیا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ مارچ کے منتھ میں کنسٹرکشن انڈسٹری زوروں پر ہوتی ہے، لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، ان پر گھر بناتے ہیں، اور تقریباً 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے میں یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور لوگ دسمبر جنوری فروری ان منتھس کے اندر ان پراپرٹیز کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس سیزن میں مارکیٹ ٹھنڈی ہوتی ہے اور سیلنگ پریشر ایک ہوتا ہے، اور مارچ کے منتھ سے ایک بائنگ پریشر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس سال 2022 میں اگر ہم عید کو دیکھیں تو رمضان اپریل میں آئے گا اور عید جو ہوگی عید الفطر وہ تقریباً 3 سے 6 جو مئی ہے
اس میں ہوگی، یعنی مارچ میں سیزن سٹارٹ ہوگا اور اپریل میں رمضان آ جائے گا، تو فوراً ہی رمضان کے بعد، عید کے بعد، چھوٹی عید سے بڑی عید تک کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں اوورسیز پاکستان میں آ جاتے ہیں، جس نے جو پراپرٹی بائی کرنی ہوتی ہے، جو پراپرٹی سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے، سفری پابندیوں کی وجہ سے پچھلے سال بہت سے اوورسیز پاکستان میں نہیں آ سکے تھے۔ اس سال امید ہے کہ وہ بھی پاکستان میں آ کر جو انہوں نے بائنگ کرنی ہے یا سیلنگ کرنی ہے وہ لوگ ایزیلی کر لیں گے۔ اگر ہم فسکل سائیڈ کو دیکھیں تو پہلی دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ ایکسپورٹس پاکستان کی $30 بلین تک جا سکتی ہیں۔ امپورٹس ریڈیوس ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں منی بجٹ میں حکومت نے نئے ٹیکسز امپوز کیے ہیں، سبسڈیز ختم کی ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹس ریڈیوس ہوں گی، اور ریمیٹنسز بھی اس سال تقریباً $30 ارب سے زیادہ ہی ہوں گے، تو بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم کافی حد تک ایز آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم مانیٹری سائیڈ پر دیکھیں تو IMF سے لون اپروو ہونے کی امید ہے، کی وجہ سے پاک روپیز ڈالر کی نسبت سٹیبل ہوگا۔ لیکن ایک اور اندیشہ ہے کہ اس سال 4 کوارٹرز میں سے 3 کوارٹرز میں USA میں انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر USA انٹرسٹ ریٹ انکریز کی طرف جاتا ہے تو ڈالر کی ویلیو انکریز ہوگی، جس کی وجہ سے پاک روپی ڈی ویلیو ہونے کا چانس ہے، اور ڈالر کی اسٹرینتھننگ میں ایک اور فیکٹر بھی ایڈیشن کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے US گورنمنٹ اپنے لوگوں کو پورٹ پیکج دے رہی تھی وہ اس سال ختم ہونے کی امید ہے، تو اس سے منی پرنٹنگ جو ہے وہ کافی حد تک روک سکتی ہے USA میں۔ سن 2020 اور 2021 میں دنیا میں کافی پابندیاں تھیں، لاک ڈاؤن کی طرف دنیا گئی ہوئی تھی۔ سن 2022 میں لاک ڈاؤن ختم ہونے اور دنیا کی منڈیاں کھلنے کے چانسز ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ چیزوں کی انکریز ہو جائے گی، لیکن سپلائی شارٹ ہی رہے گی، جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ میں مزید اضافے کی امید ہے۔ اسی لیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا جائے گا۔ یہ تمام فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پلاٹس کی ڈیمانڈ انکریز ہونے کے چانسز ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم سپلائی سائیڈ پر دیکھتے ہیں تو پچھلے سال حکومت نے سپلائی سائیڈ کو بھی امپروو کرنے کی کافی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیمانڈ پلاٹس کی بہت زیادہ تھی اور سپلائی بہت کم تھی، لیکن اس سال پلاٹس کی سپلائی بھی انکریز ہوگی کیونکہ حکومت نے کچھ اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے نئی سوسائٹیز کو NOCs آسانی سے مل جائیں گے۔ اسی لیے RDA LDA ان سب کی حدود سے بہت سی سوسائٹیز کے ایریے کو نکال دیا گیا ہے اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے اختیار میں دے دیا ہے، جس کی وجہ سے ان سب سوسائٹیز کے NOC اپروول کا کام بہت تیزی سے ہوگا، اور ان NOCs کے بعد یہ سب سوسائٹیز اپنی لینڈ پہ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں گی اور چند ہی عرصے میں لوگوں کو پلاٹس ہینڈ اوور کر لیں گی۔ سیکنڈلی فاٹا کا ادارہ جو کہ 2004 میں بنایا گیا تھا، اسے بھی کافی حد تک اختیارات دے کے اب ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور وہ بہت سی نئی سکیمز لا رہا ہے کہ مزید لوگوں کو کم قیمت پہ پلاٹس، فلیٹس، گھروں کی دستیابی ممکن ہو سکے گی۔ بہت سی اللیگل سوسائٹیز کو بھی لیگلائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور ان کے لیگلائز ہونے کے بعد وہ سوسائٹیز بھی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں گی۔ 2022 میں انرجی کی ڈیمانڈ تھوڑی ڈیکریز ہونے کی امید ہے،
جس کی وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ کول کی پرائس بھی ڈیکریز ہوگی، جیسے سیمنٹ کے ریٹس ڈیکریز ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سٹیل کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو سٹیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور کنزیومر چائنا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، چائنا میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے ڈکلائننگ ٹرینڈ میں ہے۔ اسی ڈکلائننگ ٹرینڈ کی وجہ سے وہاں پر سٹیل کی ڈیمانڈ بھی کافی ریڈیوس ہوئی ہے۔ تو سٹیل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہونے کے باوجود چائنا اپنی سٹیل انڈسٹری کو بند تو نہیں کر سکتا، تو اوبویسلی وہ سٹیل باقی دنیا میں ایکسپورٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں سٹیل کی قیمتوں میں کمی کی امید ہے۔ ان سب فیکٹرز کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سن 2022 بھی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے اچھا ہوگا اور تقریباً 20 سے 30% ریئل اسٹیٹ پرائسز انکریز کرنے کا چانس ہے۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں پاک روپی اچھا خاصا ڈیویلیو ہوا ہے اور اگلے کچھ عرصے میں مزید ڈیویلیویشن کی بھی امید ہے، تو سن 2022 میں اچھی خاصی ڈیویلیویشن کے بعد پاک روپیز میں بھی سٹیبلٹی کی امید ہے، جس کی وجہ سے اوورسیز انویسٹرز بھی انویسٹ کرنے کا سوچیں گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔